اب تو جب سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں میرے بھائی، باز کھانا چھوڑ دیا، رات بھر جو سرکاریں بنا رہا، پوری رات میں سرکار بنا رہا، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا، نرائی تو جھوٹ بول رہا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، اور ایسا بتا رہا ہوں، ایسا جسے 5 کا پہاڑا نہ آتا ہو اور پوری یو پی کی سرکار بنا کے بیٹھ رہا۔ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے اگر نماز کے لیے کہو کہ چچا نماز پڑھ لو تو للہ بڑی گرمی لگے، للہ بڑی سردی لگے، چچا کو گرمی بھی لگ رہی ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، اور بات جب الیکشن کی آ گئی گھر میں جب گھس رہا، جب سرکار بنا دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اتنا بڑا حساب یہ بننا ہے کہ نا مولوی صاحب تمہارا حساب ٹھیک نہ، میں نے کہا چچا مان جاؤ یار، یہ ایگزٹ پول یہ سب کیا ہے بھائی، جس کے بنے گی بن جائے گی۔ اور ایک دن ایک بات تو سن لے، کان کھول کے تو سن لے، یہ سرکار تو 4 سال اور 5 سال کی ہے نا، یہ تو بنتی رہے گی، بگڑتی رہے گی۔ تیری سرکار جو اللہ نے مدینے والے کی سرکار بنا دی ہے، اس سرکار میں رہ، تو اس سرکار کا آدمی ہے، تو چکر میں کیوں پڑتا ہے؟ تیری اوریجنل سرکار تو وہ ہے جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت بولے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گل فام ریا قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیو یہ سرکاریں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، اور بڑے پریشان ہیں کچھ لوگ، کہنے بھائی یہ سرکار آ گئی تو پھر ایسا ہو جائے گا، اور وہ آ گئی تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ ارے بھائی کیسا نہیں ہوگا، تو اچھا ہو جا، بس اللہ سب اچھا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ نہ کسی کی رہتی ہے میاں، ہمیشہ کسی کی نہ رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خالی مجھے ٹینشن میں ڈالے ہوئے اور ٹینشن میں خود بھی پڑے ہوئے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، تمہارے عمل اچھا نہ ہوئے تو کسی کی بھی سرکار آ جائے، خدا کی قسم تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، بے شک صحیح۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مفتی اعظم سمل کو گواہ بنا کر، اگر تیرے عمل اچھے نہیں ہوئے، سرکار کسی کی بھی آ جائے، حکومت کسی کی بھی آ جائے، گورنمنٹ کسی کی بھی آ جائے، تو پریشان ضرور رہے گا، پریشان رہے گا، بے شک۔ اگر جس دن تیرے عمل اچھے ہو گئے، جس دن تیرے عمل اچھے ہو گئے، جس دن تیرا ناتا مدینے والے سے جڑ گیا، جس دن تیرا کنیکشن مدینے والے سے جڑ گیا، تو گورنمنٹ کسی کی بھی بن جائے تو یہ اعلان کرتا نظر آئے گا، حق کے شہدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے، ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد گل فام رضا صاحب قبلہ، جشن معراج النبی۔ سبحان اللہ۔ نبی کا عاشق چند منٹوں کی سرکاروں پہ کہاں بھروسہ کرتا ہے؟ وہ تو بھروسہ کرتا ہے تو مدینے والے کی سرکار پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اوریجنل سرکار یہی ہے، یہ تو سب جھوٹ موٹ کی ہے۔ اگر کوئی سچی سرکار ہے تو آمینہ کے لال کی ہے، جو دنیا میں بھی چلتی ہے اور میدان محشر میں بھی جس کی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی چلتی ہے اور وہاں بھی چلتی ہے۔ میں غلط نہیں بتا رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں اتنا بول رہا، 5 کا پہاڑا یاد نہیں ہے، سرکار بنا رہا بیٹھا بیٹھا 403 سیٹیں پورا گڑت لگا کے بتا دے رہا ہے کہ بھائی یہ بن گئی، مولانا سمجھ لو تم۔ اور ایک تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا 10 تاریخ آنے دو، شادی ہے میرے گھر پر، مجھے کیا کرے گا بھائی؟ بولا اگر بن گئی میری سرکار تو پھر تم دیکھنا ہوگا کیا؟ بولا مولانا کوئی ایسا بینڈ باجا نہیں ہوگا جو میری شادی میں میرے بج نہیں رہا ہوگا، چاروں طرف بن گیا۔ کیوں؟ بولا پھر تو مجھے کوئی نہ شاشن نہ پرشاسن، پھر کی مجھے ٹینشن تھوڑی ہے۔ ان کا وہ ظالم، تیری سرکار آئے گی تو یہ بینڈ باجے بجائے گا، پھر یہ نہ کہے کہ میں لوگوں کی مدد کر دوں گا۔ بھئی ہر طریقے سے آدمی مدد کر سکتا ہے، نیتا بھی ہے، نیتا گردی کر رہا سچائی کے ساتھ میں، تو وہ بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا ہے، بے شک بے شک۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا، ایک انجینئر بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا۔ میرے بھائی اپنی نیت صاف رکھو، نیت یہ نہ رکھو کہ میری گورنمنٹ آ گئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ رکھو اگر میرے پاس پاور آ گئی نا تو میں لوگوں کی مدد کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب تو پہلے حساب لگا کر رکھے حضرت، اگر میری سرکار آ گئی تو یہ بہت آنکھیں نکال لیا تو میں اسی دیکھوں گا، اپنی لسٹ میں سب کے نام لکھ کے رکھتا ہے، میں سب کو دیکھ لوں گا، سب کو، اور ایک ایک کر کے دیکھ لوں گا، اور یہی ہو بھی رہا، جس کی آ رہی ہے وہ اسی کو دیکھ رہا۔ میرے بھائی
इस गरीबी को देखो, है ना। तुम्हारी सरकार आए तो लोगों की गुर्बत को देखो, लोगों की परेशानी को देखो। तुम्हारी गवर्नमेंट आए, तुम्हारी हुकूमत आए तो लोगों की तकलीफों को देखो। लोगों से बदले ना लो यार, कान खोल के सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। खुदा की कसम सरकारें तो तुम्हारी थी, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सरकारें तो तुम्हारी थी यार। इसको कहते ओ लोग जरा गौर करो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। वो उमर जिसकी खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता, वो उमर जिसका नाम सुन के रूम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर थर थर कांपते हैं, वो उमर जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। वो उमर जिसको अल्लाह के रसूल ने मांगा है, वो उमर जिसके बारे में बड़े बड़े मुतब्बिरान ने कहा है कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। उमर की बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, हमारे तुम्हारे पास कुछ पावर आए तो हम सोचते हैं इसको भी देखूंगा उसको भी देखूंगा, मगर जब उमर के हाथ में पावर कह दो सुभान अल्लाह। और छोटी मोटी पावर नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि सिकंदर आजम भी इतना बड़ा हाकिम नहीं हुआ जितना बड़ा मेरा उमर है, कह दो सुभान अल्लाह। 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर का सिक्का चलता था। लोग जरा गौर करो, 23 लाख मुरब्बा मील पर उमर का सिक्का चलता था। कितना? 23 लाख मुरब्बा मील पर। एक रात है, मदीने के अंदर सब सोए हैं, सन्नाटा छाया है। कोई शख्स मदीने की गलियों में घूम रहा है, और वो घूमने वाला कौन है? कोई और नहीं लोगों, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है। मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, तन्हा रात में, सन्नाटे का आलम। जिस वक्त लोगों को नींद मीठी लगती है उमर घूम रहा है, जिस वक्त लोग अपने बिस्तर से लगे होते उमर घूम रहा है। मालूम है किस लिए? इसलिए घूम रहे थे, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। अगर कोई भूखा मदीने में सोया होगा तो उमर उसके खाने का इंतजाम करेगा। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए ना तो मेरे भाई ये बाद में सोचा करो कि मोबाइल चेंज कर लूंगा, ये बाद में सोचा करो बड़ा मकान बना लूंगा, ये बाद में सोचा करो कि बड़ी गाड़ी ले लूंगा, ये भी सोचा करो मेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है ना तो उसके घर में राशन भरा दूंगा। ये भी पहले सोच लिया करो मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पैसा लुटा दो। अगर अल्लाह ने आपको 100 रुपए दिए तो 2 रुपये तो कुर्बान करने का मेरे भाई अपने दिल में इरादा रखा करो। हजरत मूसा ने पूछा था मौला से, मौला तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? रब ने फरमाया था मेरे नाराज होने की निशानी एक तो ये है कि हम बारिश बेमौसम करेंगे, दूसरी नाराज होने की हमारी निशानी ये है कि हम दौलत बखीलों को दे देंगे। अगर तुम दौलत खर्च नहीं करते गरीबों पर तो समझ लेना ये क़यामत की निशानी और अल्लाह तुमसे नाराज है। बखीलों को दौलत दे देंगे मेरे भाई। अगर अल्लाह ने तुझे 100 रुपया दिया है तो 2 रुपया किसी गरीब पर खर्च करने का इरादा रखा कर। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो तो पानी पिलाओ, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करो। हजरत उमर जब एक गली से गुजरे तो क्या देखा? एक घर में छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बेशक छोटे बच्चे रो रहे हैं यार, आधी रात में बच्चा रोए तो मेरे भाई पड़ोसी को भी नींद नहीं आती। हजरत उमर ने देखा बच्चे रो रहे, जिस घर में बच्चे रो रहे तो उस घर में आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, चूल्हे पे हांडी रखी थी। हजरत उमर से रहा ना गया, उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। उमर दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से एक अधेड़ उम्र की खातून निकल के आई। न जवान न बूढ़ा। उमर ने फरमाया बोली ये किसका घर है? खातून किसका घर है? कहने लगी ये मेरा घर है, मगर उसने उमर को नहीं पहचाना। उमर को नहीं कहने लगी मेरा घर है। हजरत उमर ने फरमाया फिर तेरा घर है तो बच्चे भी तेरे होंगे? हाँ हाँ मेरे बच्चे हैं। हजरत उमर ने फरमाया रोते क्यों हैं? तेरे बच्चे हैं तो रोते क्यों है रात को? बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं। हजरत उमर को पहचान ना पाई। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा? उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू उमर को रो रही है?
یہ ایک محاورہ ہے کہ ہم تجھے رو رہے ہیں، یعنی ہم تجھ سے پریشان ہیں اس لیے ہم تجھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کا اللہ اللہ، جس عمر کے نام سے روم و ایران کے بادشاہ کانپتے تھے، عمر نے یہ جملہ سنا تو عمر کے لرزہ سا آ گیا بدن میں، مولا کہیں میری وجہ سے اس عورت کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہوگی تو عمر میدان محشر میں جواب کیا دے گا؟ ہم تو رب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اس عمر کی بات بتانے لگ گیا ہوں جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ میں کسی چھوٹے موٹے مولوی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں کسی خالی نمازی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو آج بھی نبی کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ بے شک بے شک، میں اس کی بات بتا رہا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جس کو نبی نے مانگا ہے اپنی خواہش کے ذریعے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ میں اس عمر کی بات بتا رہا ہوں، سب تو کلمہ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا تو حرم کعبہ میں آ کے اعلان کیا، مکہ کے لوگوں، او مکہ کے ٹھیکیداروں، او مکہ کے دہشت گردوں، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو تم کوڑے سے مارتے ہو، آؤ خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر کو روک کے دکھاؤ، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا، آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی بات کرنے لگ گیا ہوں، آؤ عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا، اپنے آپ کو آج کے بعد بیوہ سمجھنا، اس لیے کہ مقابلہ عمر سے ہے۔ میں اس عمر کی بات کرنے لگ گیا، جیسے ہی عورت نے عمر سے عمر کی شکایت کی، عمر سے عمر کی بات کہی، حضرت عمر کانپنے لگے، مولا کہیں عمر سے تکلیف تو نہیں ہو گئی کسی جس وجہ سے یہ عمر کو رو رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، خاتون خیر تو ہے، کیوں عمر کو رو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہا تھا خاتون نے، اے اجنبی میں تجھے تو پہچانتی نہیں، مگر سن عمر خلیفہ ہے اور میرے گھر میں فاقہ ہے، عمر خلیفہ ہے میرے گھر میں فاقہ ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، خاتون ابھی دروازہ نہ بند کرنا، ابھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروازہ نہ بند کرنا، ابھی آتے ہیں، ورنہ آج کا ہوتا تو کہتا میری کیا خطا ہے بھئی، تیرے گھر میں کھانے کو نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھئی، تیرا قصور کیوں سمجھے، اس میں میری کیا ٹینشن ہے، مجھے کیوں تو رو رہی ہے؟ مگر حضرت عمر نے فرمایا، خاتون ذرا دروازہ بند نہ کرنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ خاتون نے سوچا کوئی مسافر ہوگا، خاتون نے سوچا ہو سکتا کوئی راستہ بھٹک گیا ہوگا، ہو سکتا پھر راستہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر اس کے دروازے سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اور حضرت عمر معلوم ہے رات میں کہاں پہنچے؟ بیت المال، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جہاں پر غلے اور کھانے کے سامان رکھے تھے پہنچے۔ جا کر حضرت عمر نے بیت المال میں داخل ہوئے، بیت المال کا جو منشی تھا جو وہاں پر حساب کتاب لکھتا تھا، اس نے دیکھ لیا عمر آئے، دیکھ کے کھڑا ہو گیا ادب کے لحاظ سے۔ حضرت عمر بیت المال کے اندر داخل ہوئے، آٹے کی بوری لی، کاندھے پر رکھ لی، آٹے کی بوری لی، کہاں رکھ لی؟ کاندھے پہ رکھ لی، سبزیوں کے تھیلے ہاتھ میں اٹھا لیے، عمر بیت المال سے نکلنے لگے، منشی نے دامن پکڑ لیا، او امیر المومنین یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام تو ہمارا ہے، یہ بوجھا لادنا آپ کا کام نہیں، یہ بوجھا لادنا تو ہمارا کام ہے، امیر المومنین مجھے بتاؤ کہاں چلنا ہے یہ لے کر کے، میرے کاندھے پہ رکھ دو آٹے کی بوری، میرے ہاتھوں میں دے دو سبزیوں کے تھیلے، بتاؤ کس گھر کا رخ کرنا ہے، بتاؤ کس خاندان میں لے کے چلنا ہے، بتاؤ کس قبیلے والوں کو مدد کرنا ہے۔ عمر آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، عمر آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، عمر آپ